یہ صادق سیال کوٹی نے صلاۃ الرسول اپنی کتاب میں لکھا ہے. علامہ ابن حمام حنفی کتنی رکعت کے قائل ہیں؟ صرف 8 کا سنت ہونے کے قائل ہیں. ہم نے کہا غیر مقلدین کو اللہ عقل عطا فرمائے اور اللہ دیانت بھی عطا فرمائے. ابن الحمام کا یہ مسلک نہیں تھا جو انہیں نقل کیا ہے. ابن الحمام کا مسلک اور تھا. ابن الحمام فرماتے ہیں کہ تراویح تو 20 رکعت ہے. تراویح کتنی ہے؟ ان میں 8 کا سنت مؤکدہ ہے اور 12 مستحب. تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعت. 8 سنت مؤکدہ اور 20 8 کا سنت مؤکدہ اور 12 مستحب. پھر ان کے بارے میں بھی علامہ لکھنوی اور علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ یہ ابن الحمام کا تفرد تھا. ان کا کیا تھا؟ ان کا جو تفرد تھا یہ قول شاذ ہوتا ہے اور حنفیت کی بنیاد شذوذ تفردات پر نہیں بلکہ قول مفتہ ہی پر ہوتی ہے. اور اگر شذوذ مان لیں تمہارے حق میں پھر بھی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں 20 رکعت 8 سنت مؤکدہ اور 12 مستحب ہے. تو تم تو 8 کو سنت اور 12 کو مستحب نہیں مانتے, تم تو مانتے ہی 8 کو. نمبر دوسرا دھوکہ یہ دیتے ہیں, کہتے ہیں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض الباری میں مقبول ہے کہ جو 20 رکعت تراویح کی روایت ہے نا اللہ کے نبی سے 20 رکعت والی, یہ سندن ضعیف ہے. یہ سندن ضعیف ہے. کہتا ہے جب سندن ایک روایت ضعیف ہے تو بتاؤ اس سے استدلال کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم نے کہا آپ نے علامہ کشمیری کی آدھی بات سنی, علامہ کشمیری کی پوری بات نہیں سنی. علامہ کشمیری دلائل دے رہے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے. تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعت. اور اس دلیل کو اس اشکال کو صاف کیا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سندن ضعیف ہے, علامہ کشمیری فرماتے ہیں یہ سندن ضعیف تو ہمارے لیے ہے, حضرت عمر کے لیے تو ضعیف نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ تو 20 رکعت والی روایت جو سندن ضعیف ہے ہمارے لیے حضرت عمر کے لیے, ہمارے لیے حضرت عمر کے لیے ضعیف نہیں. حضرت عمر کے لیے تو کبھی ہے نا. علامہ کشمیری 20 کو ثابت کر رہے ہیں اور یہ 20 کی نفی کر رہا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ غیر مقلدین معروف دلیل پیش کرتے ہیں. بخاری شریف کتاب التہجد باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم, باب قیام النبی باللیل فی رمضان وغیرہ. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے پوچھا کہ کیف کانت صلاۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان مبارک میں نماز کیسی تھی؟ امی عائشہ فرماتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعۃ یصلی 4 لا تصل حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 لا تصل حسنہن وطولہن ثم یصلی 3. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے رمضان اور غیر رمضان میں. کچھ رفع کتنی اچھی ہوتی 4 پڑھتے, پھر 4 پڑھتے, کچھ رفع کتنی اچھی اور لمبی ہوتی, اور بعد میں 3 رکعت اللہ کے نبی وتر کے پڑھ لیا کرتے تھے. یہ دیکھو اللہ کے نبی کا عمل رمضان المبارک میں کتنی رکعت والا ہے؟ 11 رکعت والا ہے. 8 تراویح اور 3 وتر بنتے ہیں. ہم نے کہا تمہاری دلیل تو پھر بھی نہیں بنتی, تمہاری دلیل پھر بھی نہیں بنتی. نمبر 1 اس کا تقاضا یہ تھا کہ پورے سال میں 8 نفل ہوں اور 3 رکعت وتر ہوں, جبکہ تم پورے سال 3 رکعت وتر کے قائل نہیں. رمضان آئے تو 3 کے قائل ہوتے ہو, اور رمضان گزر جائے تو 1 کے قائل ہوتے ہو. تمہاری دلیل تو پھر بھی نہ بنی. نمبر 2 امی عائشہ یہ روایت بتا رہی ہیں جو رمضان میں بھی ہے اور غیر رمضان میں بھی, اور وہ عمل جو رمضان اور غیر رمضان میں ہو اس کو تراویح نہیں کہتے بلکہ اس کو تہجد کہتے ہیں. تہجد رمضان میں بھی ہوتا ہے اور غیر رمضان میں بھی ہوتا ہے, لیکن تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے. نمبر 3 حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التہجد قائم کر کے باب قیام النبی باللیل میں اس کو ذکر کرتے ہیں. عموماً محدثین کا ضابطہ یہ ہے کہ جب انہیں تراویح بیان کرنی ہو تو قیام رمضان کہتے ہیں, اور جب انہوں نے تراویح نہیں تہجد بیان کرنی ہو تو قیام اللیل کہتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ قیام اللیل کہتے ہیں. آپ یہ سارے حوالے لینا چاہیں تو مولانا عاطف آپ کو دے دیں گے. لکھیے سارے حوالے, بہت سارے ابواب ہم نے جمع کر دیے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول جب محدثین بتائیں اور مسئلہ بتائیں. جب تراویح کی بات کریں تو کیا کہتے ہیں؟ قیام رمضان. اور جب تہجد کی بات کریں پھر کیا کہتے ہیں؟ قیام اللیل. امام بخاری فرماتا ہے کتاب التہجد باب قیام النبی باللیل فی رمضان وغیرہ, تو قیام اللیل کہہ رہے ہیں, قیام رمضان نہیں کہہ رہے. معلوم ہوتا ہے امام بخاری اللہ کے نبی کا تہجد بتاتے ہیں, اللہ کے نبی کی تراویح نہیں بتا رہے.
اب غیر مقلد پھر سوال کرے گا اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو قیام اللیل میں لائے ہیں تو دوبارہ امام بخاری اس کو باب فضل من قام رمضان کتاب کی تو لائے، باب فضل من قام رمضان کتاب بھی امام بخاری اس کو قیام رمضان کتاب چلائے، تو ہم کہیں گے یہ دلیل تمہاری نہیں بنتی، یہ پھر بھی دلیل ہماری بنتی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے احناف کا موقف یہ ہے کہ رمضان میں تراویح بھی ہوتی ہے، تہجد بھی ہوتے ہیں، تراویح بھی ہوتی ہے، تہجد بھی ہوتے ہیں۔ اگر امام بخاری اس روایت کو محض قیام اللیل کتاب و تہجد میں لاتے تو لوگ یہ بات کہہ سکتے تھے کہ تہجد رمضان میں تو رمضان میں نہیں ہوتے، صرف غیر رمضان میں ہوتے ہیں۔ امام بخاری پہلے ان کو تہجد میں لائے ہیں اور پھر دوبارہ تراویح میں لائے ہیں، یہ بتانے کے لیے تہجد غیر رمضان میں بھی ہوتے ہیں اور تہجد رمضان میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے تو دوبارہ لائے ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب باب فضل من قام رمضان بیان کیا تو پہلے امام بخاری روایات تراویح والی لائے ہیں، حج عمر والی، اور پھر امام بخاری روایت تہجد والی لائے ہیں۔ اور احناف کا موقف یہ ہے کہ پہلے تراویح پڑھنی ہے اور پھر تہجد پڑھنے ہیں، یہ روایت تمہاری نہیں ہے، یہ دلیل بھی تمہاری ہے۔ اس لیے ہم احناف بحمداللہ تعالی رمضان مبارک میں 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں اور 8 رکعت تہجد کے قائل اور 3 رکعت فطر کے قائل ہیں۔ اللہ ہم سب کو 20 رکعت تراویح، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت فطر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا میں نے جواب دے دیا ہے، میں نے جواب سننے کے پھر چل لکھا کرنا کہ حضرت عائشہ کی روایت سے رمضان میں تہجد میں کرتے غیر مقلد فرمائے، اسی کا جواب میں نے دیا، جو دلیل کا جواب اسی کے ساتھ چپکا رہی ہے۔ ساری گمتے خضرا دیکھنے کا بہت شوق ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اسباب عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسباب عطا فرمائے، آپ چلے جائیں کہ اللہ مجھے اسباب عطا فرمائے، میں آپ کو گمتے خضرا دیکھوں، اللہ عطا فرمائے تو ہم خرچ کریں تاکہ آپ نہیں کرتے اللہ کے سلاس پر ہوا ہے عورت کی امامت سے کیا ہوگا؟ عورت کی امامت کرانا یہ مکروہ ہے، عورت کی امامت کرانا مکروہ ہے، عورتیں امامت نہ کروایا کریں۔ ہاں اگر فیصلے ہو تو ایک بچی نے قرآن حفظ کیا ہو، قرآن اس کے گھومنے کا خرچہ ہو تو ڈر ہی کہ ایک دو ہفتے پیچھے کھڑی ہو جائے اور وہ اپنی تراویح جماعت کرا دیا اپنے قرآن کی کو یاد رکھے، لیکن مطالعہ اس کا اہتمام نہ فرمایا کریں، اہتمام کرنا مناسب نہیں اور سنت سے ثابت نہیں۔ کیا چاروں ائمہ کرام تراویح 20 رکعت ہیں؟ میں نے بھی کیا کرا دی، میں نے ایک ایک نام لے کر بتایا، ایک پھر وہیں پر میں نے صادق گاڑی پر اس نے فیملی مذہب قبول کر لیا ہے، دعا کریں اللہ اس کو برقرار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے یہ مماتی تھا، پھر یہ غیر مقلد ہوا، پھر ہمارے اسی برکت میں حنفی ہوا، اس کے بعد پھر غیر مقلد ہوا، اب سنا ہے کہ پھر حنفی ہو گیا ہے، اللہ اس کو حنفیت سے برقرار ہو۔ میں نے کہا تھا اس پہلی فکر پر انشاءاللہ بات آ رہی ہے، اس کا جواب دینے کے لیے سلیقہ چاہیے نا، چٹ لکھنے کے لیے بھی سلیقہ چاہیے۔ آپ کے نام سے مکتبہ میں ایک ڈائری ہے جس کو لینے کا خواہش ہے، بڑا مہربانی فرمائے بندہ ساتھ بند رہے گا، یہ ڈائری آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کو جو ہوگا تو سب کو دینی پڑے گی اور سب کی طاقت نہیں ہے۔ میں نے 30,000 روپئے میں صرف 100 ڈائری چھپوائی تھی، بہت سارے حضرات کو ہدیہ دلوانے کے لیے، وہ صرف ہدایت میں رکھی ہے۔ اللہ جب آپ وہ مقام عطا فرمائے گا تو آپ کو ڈائری خود بخود پہنچ جائے گی، آپ کو خواہش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز جس کے لیے ہوتی ہے وہی چیز اس کو دیکھنی چاہیے نا۔ اب کل کو لڑکا چڑھ دے تو ساری میری خواہش ہے جہاں بیٹھ کے ساتھ سبق پڑھاتے ہیں میں یہاں بیٹھ کے سنوں، یہ خواہش ہم کیسے پوری کریں گے؟ جب آپ اس منصب پر آئیں گے تو یہاں بیٹھ کے آپ سنیں گے نہیں، آپ یہاں بیٹھ کے پڑھائیں گے۔ تو جو منصب بنتا ہے اس کی خواہش کیا کریں، اور جو منصب پورا میں ان کی خواہش بند کر کے اپنے دل کو پریشانی کے اندر مبتلا نہ فرمائے کریں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا مناظرہ بھی سیکھیں اور کسی شیخ سے بیعت بھی کریں تاکہ مناظرہ کرنا بھی آئے اور دل کی ناجائز یا ناجائز نہ صحیح وہ خواہشیں جو غیر معقول ہے اس کا خاتمہ بھی ہو۔ معاویہ سے قسم دی اور یہ بدعت تو اطلاع جب خلیفہ راشد نہیں تو کہاں اس طرح کی بدعت ہونی چاہیے اور شرع میں لکھا ہے یہاں سے
लोग भी माना मुराद है, जब खलीफा निस्बत नहीं तो लोग माना क्यों मुराद दिया गया। जिन्हें सवाल ये पेश किया है कि अगर खलीफा राशिद का अमल हो, लोगों तक बिदत होता है, इस्तिलाह बिदत नहीं होता। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला खलीफा राशिद ही है, लेकिन खलीफा राशिद मान ना होने के माना नहीं कि मुजतहिद की नहीं, खलीफा राशिद होने के ये माना नहीं कि वो दूसरे खलीफा राशिद का लफ्ज़ में इसलिए मिसाल देती मुजतहिद की हैसियत तो अपनी होती है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कौन थे? मुजतहिद। मुताला करने और याद करने का तरीका बता देते हैं। मुताला करने का बेहतरीन तरीका होता है, जिस किताब का मुताला आप करना चाहते हैं पहले उस किताब की फहरिस्त देखें, पहले उस किताब की फहरिस्त देखें। जो फहरिस्त में उन्वानात आपके मुतलका हैं, अच्छी पेंसिल से उस पर निशान लगा दें। पूरी फहरिस्त जो पूरी किताब में आपके मुतलका उन्वानात जो आपको मखलूब हैं, अच्छी पेंसिल से उस पर निशान लगा दें। निशान लगे अब मुतलका उन्वानात अलग करना, उन उन्वानात का पहले आप एक मुताला फरमाएं, फिर उसका खुलासा अपने कलम पे लिखें, फिर उसका खुलासा अपने कलम पे लिखे, फिर उस खुलासे को अपने दिमाग में महफूज फरमाएं। कलम के साथ पहले उसको कागज पे लिख लिया, अब आप एक मुद्दा पूरी तफसील पढ़ ली है, खुलासा आपने लिख लिया है, अब चलते और फिरते जेब में भरता रखे और खुलासे को याद कर लिया गया। भाई मसलन तरावी का मसला है, कितनी हदीस मौजूद है, कितने सहाबा के अफ़आल मौजूद हैं, कितने हमारे फराद दलाइल हैं, ये मोटे मोटे खुलासा लिखने, उस खुलासे को याद कर लें। जब खुलासा दिमाग में बैठ गया फिर किताब खोल की तफसील याद रखे, और जब बयान करना चाहें तो फिर खुलासा पहले बयान करें, फिर तफसील बयान करें, फिर खुलासा बयान करें। आप दो मरतबा इंतजाम करें, इंशाअल्लाह मुताला आपको महफूज हो जाएगा, इंशाअल्लाह मुताला आपको महफूज हो जाएगा। सलाम मसलूम की बात सुनाई थी, मैंने कहा इसमें पेपर आएगी बात मकसद की तस्नीफात और मुकर्रर दौरा वालों को अगर हदियत इजारा देने की सजा नहीं रखता तो रियायती कीमत पर दे, बात बिल्कुल मकबूल है। अल्लाह पाक दुआ है, मैं हर पर ये बात कहता हूँ, हमारी बड़ी ख्वाहिश होती है मुल्क भर में उलमा और तलबा को मुफ्त लिटरेचर पहुँचाए, लेकिन हमारी इस्तिताअत नहीं है। आप शायद यकीन न फरमाएं, मैं इस एक साल में हदिया देने की वजह से 72,000 रुपये का मकरूज था इस मकबले का, जो मैंने इस साल में अदा किया। उलमा को हदिया देता, मेरे खाते में लिख रहे थे 72,000 रुपये मैंने इस साल में अदा किया है, ये हदिये देने का। और इस वक्त भी लाहौर उकाल का चक्कर पता करें, हम 50,000 माहना वहाँ पे कर्जा अदा करते, हमने कर्ज को लेकर छुपाया हुआ है। हमारी किताब फिरका का की जाएगा, इतनी उसकी डिमांड है, ये 4 माह में उसके 5 एडिशन निकल गए हैं, लेकिन किताब छपी नहीं। पिछले कर्जे अदा कर दी, किताब में कौन होगी। फिरका बरेलवियत पाक व हिंद का ताकी की जाएगा, किताब बिल्कुल तैयार पड़ी है, असबाब न होने की वजह से नहीं छप रही। हमारी सलात नमाज सुन्नत 750 सफ़हात पे मुफस्सल किताब प्रूफ होने के बाद बटन पेपर पे मौजूद है, लेकिन छप नहीं रही वसाइल न होने की वजह से। नमाज सुन्नत मुजमल हर मसले पे हदीस ये किताब 250 सफ़हात पर मौजूद है, लेकिन नहीं छप रही वसाइल न होने की वजह से। ये अक़ीदा हयात नबी के पोस्टर खत्म हो गए हैं, ये नहीं छप रहे वसाइल न होने की वजह से, असबाब न होने की वजह से हमारा काम रुका हुआ है। आप